العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آباء طاہرین اولادہ المعصومین فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیًا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم اجل اللہ فرجا شریف ناد علیاً مدر اللجائب تجدوان اللہ کافی النوائب کل ہم وغم سید جلیل بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت 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 یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا وارث خون حسین یا وارث خون عباس یا وارث خون علی اصغر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ للمسقلین شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامی الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان قائم آل محمد منتقم آل محمد ظاہر آل محمد باطن آل محمد وارث آل محمد امید آل محمد عید آل محمد بقیت الاوصیاء بقیت الانبیاء بقیت الائمام بقیت اللہ فی العرض صلاة المومنین معراج المومنین معز المومنین مذل الکافرین مذل المنافقین امین مرتجز امین ذوالفقار شبیہ مصطفیٰ عکس مرتضی لے کر شبیہ حسن عسکری بادشاہ اس مقدس ممبر کا وارث اس ذکر کا وارث علم کا وارث جھولے کا وارث تعزیے کا وارث زلزنہوں کا وارث امام بارگاہوں کا وارث ولیوں کا وارث وصیوں کا وارث نبیوں کا وارث توحید کا وارث نبوت کا وارث امامت کا وارث عدل کا وارث قیامت کا وارث سلونی کا وارث معراج کا وارث مباہلے کا وارث غدیر کا وارث اپنے نانا کی خوبصورت زلفوں کا وارث یتیموں کا وارث مسکینوں کا وارث غریبوں کا وارث جس کا کائنات میں کوئی بھی نہیں اس کا وارث علماء کا وارث خطباء کا وارث ذاکرین کا وارث سادات کا چیف مہربانی 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث زمزم کا وارث صفا و مروہ کا وارث کعبے کا وارث سلطان زمین و زمن مرکز و محور کائنات امام مہدی
وأمهات الطيبين الطاهرين صلوات الله سلام الله عليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم من يوم الأذن إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم من غشا فليس منا. اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ. بہت طویل خطاب نہیں، مختصر اور جامع انشاءاللہ آپ کی خدمت میں گزارشات پیش کروں گا. آج سے 8-9 سال پہلے بھی میں ریونڈ پڑھ گیا، پھر 4-5 سال پہلے بھی پڑھ گیا. میرے کافی خطابات ہو چکے ہیں. یہ اور بات ہے، سننے والے ہر ایک کو سنتے ہیں، سمجھ کوئی کوئی آتا ہے. جی بسم اللہ. سمجھ کوئی کوئی آتا ہے. ریونڈ قدردان بیٹھے ہو، میں آپ کی خدمت میں، شہری ایسا ہے، ریونڈ پوری دنیا میں نام مشہور ہے، شہری ایسا ہے، امید ہے دور تک آواز پہنچے گی. میں سرکار کی ایک حدیث سے اپنے خطاب کا آغاز کرنے لگا ہوں. میرے محمد جو بھی فرماتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں، جو وہ کہتے ہیں، جو وہ کہتے ہیں سرکار وہ فرماتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں. وما ينطق عن الهوى کا مصداق، وہی کہتا ہے جو وہ کہتا ہے. قرآن بھی محمد کی زبان سے نکلا، فرمان محمد بھی محمد کی زبان سے نکلا. ہمارے لیے دونوں قابل احترام، قرآن کا بھی احترام، فرمان مصطفیٰ کا بھی احترام. لیکن احترام کی حقیقت ان کی اولاد نے بتائی. شاہ جی فرماتے ہیں اگر ہمارے فرمان کا احترام کرنا چاہتے ہو تو کوشش کرو ہمارے فرمان دل کے کانوں سے سنو. توہین نہ کرو ہمارے فرمان کی. پوچھا گیا کیسے؟ فرمایا ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دینا توہین ہے. بات کو اہمیت نہ دینا توہین ہے. آج بھی کو بیٹا اپنے باپ کی بات کو نہ مانے، باپ 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 کرتا رہے، باپ کوئی کام بتائے بیٹا یہ کر نہ کرے، باپ کی توہین نہیں؟ توہین ہے نا. آپ نے ہاتھ اٹھایا، میں جملہ اگلا دینے سے پہلے پہلا دینے لگا. واجب الاحترام حیدری صاحب، سرکار نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی سے بھی بچاتی ہے، بے حیائی سے بچاتی ہے. عام بندے نے نہیں کہا، عام ولی نے نہیں کہا، عام ہستی نے نہیں کہا. جس نے کہا وہ ہے جو کہہ دے وہ ہو جائے. آج بھی کوئی نماز پڑھ کے برائی سے نہیں بچتا، وہ توہین محمد کرتا ہے. بہت شکریہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. آگے کیا بات ہے شاہ جی؟ مہربانی. بات سمجھ رہے بھائی؟ کسی عام بندے نے کہا ہے نماز بچاتی ہے. کائنات کی اس ہستی نے کہا جس کے وجہ سے یہ کائنات بنی، اس نے کہا بچاتی ہے. میں محمد سے ہاتھ باندھ کے ایک سوال کر کے پوچھتا ہوں، میرا ساتھ دینا ریونڈ والوں. کوئی بات نہیں، ماں بہنیں بیٹیاں بولتے ہیں متوجہ رہنا. آئیں میں سرکار سے ایک سوال کرتا ہوں، سرکار آپ نے بچے کو نماز کیوں نہیں پڑھائی؟ سرکار وہ کھاتا بھی ہے، وہ پیتا بھی ہے، وہ پہنتا بھی ہے، وہ چلتا بھی ہے، وہ سوتا بھی ہے، کیوں نہیں پڑھائی؟ فرمایا نہ وہ برا ہے. شاید کو بیٹھو میری بات کو غور فرمانے والا. بہت شکریہ، مہربانی سید صاحب. اگر آپ پیچھے کھڑے ہونے والے محسوس نہ فرمائیں، آگے آ جائیں. آپ قدم قدم بابا جی، وہ پیچھے بچے بیٹھے ہیں بالکل دروازہ جوتوں والی جگہ. آگے قدم قدم، شاباش. درود پڑھتے پڑھتے آگے آپ بھی آگے آ جاؤ بابا، آ جاؤ. آواز بلندتر سلامات. ادھر بہت جگہ ہے یار. خوشنودی محمد والے محمد، بلند سے بلندتر سلامات. اللہم صلی علی محمد والے محمد. چلو بسم اللہ. متوجہ ہو جی؟ میرے ساتھ تھوڑا سا سفر کرنا. آ گئے ریونڈ تو پھر کوئی بات کر کے جائیں. میں راجہ جنگ ریونڈی ہے، ریونڈی ہے نا جی.
بابا جی ہے تو مین مرکز تو ریونڈ ہی ہے نا. تو میں ایک گل کرنے لگا سیدزادہ, میں ایک بات کرنے لگا ہوں, توجہ کیجئے گا. مجھے ان کی تبلیغ سے کوئی سرکار نہیں. 100 بسم اللہ جتنی کرنا چاہیں کریں, جتنی ہمت ہے اتنی کریں. ایک بات مجھے ان کی بہت اچھی لگتی ہے, میں بہت متاثر ہوں ان کی ایک بات سے. کیا اللہ کے لیے 2 مہینے 3 مہینے 6 مہینے نکل جاتے ہیں. یہ اللہ کے لیے نکل سکتے ہیں, مولا کے لیے نہیں نکل. بہت شکریہ یار, سلام ہے یار, کیا بات ہے بھائی, آپ کی کیا بات ہے. وہ جی کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کے لیے. اور پیچھے بچوں کا کیا بنے گا؟ اللہ ہے نا. بڑی بات ہے, سمجھ لیں اہمیت. شاہ جی بڑی بات ہے, یقین کا کمال ہونا ہے. اور جی بچوں کا کیا بنے گا؟ پیچھے کھائیں بھی پیئیں گے کیسے؟ کہتے ہم مر جائیں گے پھر بھی تو اللہ ہے نا. بہت کمال جملہ ہے. جتنا یقین ان کا ہے اتنا یقین کم از کم علی والوں کا ہے. باتیں کریں گے زمین آسمان, او ولایت 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 ولایت, میں کوئی شک نہیں ولایت کے بغیر چارہ نہیں, مگر یقین کا معیار اتنا ہونا چاہیے. ولایتی جب بیمار ہو ڈاکٹر کے پاس نہ جائے, غازی کے علم کے نیچے جلتے ہوئے چراغ سے تیل سے شفا. یقین کا معیار کم از کم. کیا بات ہے. اللہ کے لیے 3 6 مہینے نکل سکتے ہیں. ہم میں کوئی مولا کے لیے بولا ہے تو پہلے پوچھتے ہیں دے گا کیا. ہائے 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 ڈائیورٹ نہ کروں تو میں یہ بات کہاں کروں. آپ کی مہربانی. پہلے سوال کرتے ہیں ملے گا کیا, ملے گا کیا. شاہ جی پوری علمی ذمہ داری, ممبر پہ کھڑا ہوں, میدان لگا ہے. افضل شاہ جی میدان لگا ہے. خدا جانتا ہے ہمارا حق ہی نہیں بنتا ممبر پہ آنے والوں کا پوچھے دے گا کیا. نہیں حق بنتا کسی سے بھی, چاہے بانی کروڑ پتی ہو, چاہے لکھ پتی ہو, یا چاہے عام پتی ہو. حق ہی نہیں بنتا بانی سے پوچھے دے گا کیا. کیوں؟ ہمارے اوپر بھی مودت واجب ہے. بہت شکریہ سید, مہربانی سید, کیا بات ہے سید. آپ کے کیا نہیں, مودت کوئی معمولی بات ہے, مودت کوئی عام بات ہے. افضل شاہ جی میں قرآن پورا, میں جب تحقیق کی مودت کے اوپر, بات چل پڑی اجر پہ. رائیونڈ قدردان بیٹھے ہو, بزرگ تشریف فرما ہو, اور کیجئے گا بیٹا آپ لوگ بھی نوجوان بیٹھے ہو. جب معاملہ آیا نا اجر کا, 1 نہیں 2 نہیں 3 نبیوں نے اللہ سے کہا اللہ ہم روئے زمین پہ آئے, تیرا کہنا مانا, مخلوق پہ آ کے تبلیغ کی, اجر کہیں سے نہ مانگنا میں دوں گا. ان سے نہ مانگنا, ان سے طلب نہ کرنا, میں دوں گا. واحد تمہارا نبی ہے جس کو حکم ہوا قل, کہہ دے انہیں لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. کوئی سوال نہیں مگر یہ کہ اجر مودت دو. شاہ جی میں آپ سے, آپ میرے بزرگ ہیں, میں بات کا رخ موڑتا ہوں ایک لمحے کے لیے. بڑے ہونے کے ناطے آپ مجھ سے کہیں, دیکھیں بخاری صاحب آپ بیٹے ہیں, چھوٹے ہیں, میں نے آپ کے ساتھ پیار کیا, شفقت کی, میں نے آپ کے اوپر یہ احسانات لگائے, تو بیٹا یہ اس کا بدلہ دے دینا. میں بدلہ دینے لگا. میں نے بدلہ دینے کے بعد شاہ جی سے کہا اس بدلے کا کیا دے گا. کہنے لگے تھوڑا سا سوچ تو صحیح, احسان میرے تھے, شفقت میری تھی, نگاہ میری تھی, سوال میرا تھا, سوال پہ سوال تھوڑا بنتا ہے. افضل شاہ جی میں بڑی بات کر گیا, جس تک پہنچ گئے میں بسم اللہ کرتا ہوں. سوال پہ سوال, ادھر سے سوال ہے, محمد ان سے کہے کر سوال, کچھ نہیں چاہیے, مودت ہے, اجر دے, مودت ہے. ہم مودت ہے. ہاں جی یہ حیدری صاحب یہ مجلس کیوں کرائی؟ کہنے لگے جی میں نے اجر مودت ادا کیا. ماتمی سنگت و ماتم کیوں کیا؟ جی اجر مودت ادا کیا. لنگر کھانے والوں کھلانے والوں کیوں کھایا کھلایا؟ اجر مودت ادا کیا.
افسوس نہیں، اجر مودت ادا کرتے ہوئے سوال بنتا ہے؟ نہیں شاہ جی نہیں، آؤ میں اس کو اور آسان کرتا ہوں، دیکھتا ہوں رائمنڈ بات کو کہاں تک لے کے جاتے ہیں۔ حل من ناصر ینصرنا کی صدا 1400 سال بعد بھی جاری ہے، رکی نہیں۔ ہے کوئی ہماری نصرت کرنے والا؟ ہے کوئی؟ سوال ہے، یہ حل سوال ہے، کوئی ہے؟ جاری۔ واجب الاحترام نے یہ ممبر سجایا، سپیکر والا بلایا، آ گیا، شامیانے والا بلایا، آ گیا، قنات والا بلایا، آ گیا، پکانے والا لنگر بلایا، آ گیا، پڑھنے والا بلایا، آ گیا۔ ہوا کیا؟ جس نے شامیانہ لگایا وہ ان سے شامیانے کے پیسے لے گیا، جس نے سپیکر لگایا وہ سپیکر کے پیسے لے گیا، جس نے لنگر پکایا وہ لنگر کے پیسے لے گیا، جس نے مجلس پڑھی وہ مجلس کے پیسے لے گیا، جس نے مجلس سنی وہ بھی اپنے مرادیں پوری کروا کے لے گیا۔ میرا سوال ہے حسین کو کیا ملا؟ شاید میری بات کہی تو سلام ہے۔ ہر کوئی بادشاہ کو کیا ملا؟ 1400 سال ہو گئے، حسین کو کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں، کچھ۔ حسین آج بھی تنا ہے، آج بھی وہی سوال ہے، حل من ناصر ینصرنا۔ یہی مجالس کہتی ہیں آؤ حسین کو کچھ دو، مودت کا حق ادا کرو۔ یہی ذکر، یہ عزا، یہ ماتم، یہ پرسہ، یہ لنگر، یہ نمازیں، یہ عبادات، یہ ہم سے تقاضا کرتی ہے مودت کا حق ادا کرو۔ میں مودت کا ایک چھوٹا سا طریقہ بتا کے جا رہا ہوں، آگے خود ہی حساب لگا لیجئے گا، دیکھیے گا میری طرف۔ مجلس سے اٹھو نا، کوئی پوچھے کہاں گئے تھے، یہ نہ کہنا میں مجلس پہ گیا تھا، مودت نہیں ہے۔ پوچھے نا کہاں گئے تھے، کبھی نہ کہنا آج کے بعد کہ میں مجلس پہ گیا تھا۔ پوچھے نا کہاں گئے تھے، کہنا حسین نے بلایا تھا۔ شاید حق کے مودت کی ادائیگی ہو جائے۔ بہت شکریہ، مہربانی ہے۔ اور جتنے بانی تشریف فرما ہو، السید کا پیغام ہے، لوح دل پہ لکھ لو، مجلس کرا کے حسین پہ احسان نہ لگایا کرو، حسین کا احسان سمجھ کے مجلس کرا، شاید مودت کا حق ادا کرتے۔ علی شہنشاہ حسین بادشاہ، علی شہنشاہ حسین بادشاہ، یا حیدری۔ اور رہ گئی جنت کی بات، یہ بھی عرض کرتا جاؤ، تمیدی باتوں پہ ہی باتیں نکل رہی ہیں، کہنا کچھ اور چاہتا تھا، بات کہاں سے کہاں نکل گئی۔ رہ گئی جنت کی بات، اتنی سستی کر دی کربلا کے سردار نے جنت۔ یہ تو احسان فرما دیا نا، روئے رلائے شکل بنائے جنت واجب ہے، مگر اس سے بڑا احسان کر دیا، فرمایا جس بندے کے دل کے اندر مچھر کے پر کے برابر بھی آل محمد کی محبت ہوگی وہ جہنم نہیں جائے گا۔ نکال دو دل سے کہ ہم نے مجلس کرائی تو اس سے بدلے جنت ملے گی، یہ لالچ ہے، عبادت نہیں۔ شاید کوئی میری باتیں سمجھنے والا، شکریہ ادا کیا کرو، مجلس میں بھی شکریہ، ماتم میں بھی شکریہ، لنگر میں بھی شکریہ، مصلی پر بھی شکریہ۔ میں بسم اللہ۔ بادشاہ کو کیا ملا؟ کچھ نہیں ملا، دو کچھ، پھر حق ادا ہوگا کربلا سننے کا، سمجھنے کا، کربلا جانے کا، ورنہ ویسے روٹین کی باتیں ہیں، یہاں کی مجلس، اگلی مجلس، یہ مجلس، وہاں سنی بس ختم، نعرے لگائے، گریہ کیا، لنگر کھایا، ختم۔ یہ اس کی مجلس ہوئی تھی، وہاں مجلس ہے۔ نہیں بابا سمجھو، یہ صف بچھائی کیوں گئے، اس کا کوئی مقصد تھا؟ یہ صرف تمہیں نعرے لگوا کے علی علی کروانے کے لیے نہیں بچھائی گئے، یہ تمہارا معیار کردار بدلنے کے لیے بچھائی گئی۔ نہیں افضل چاچی، جب تک بات واضح نہیں کروں گا بات نہیں پہنچے گی۔ سید جی، سید سرکار، خدا جانتا ہے آل محمد کے ذکر کی صف پہ قدم رکھنا، میں پڑھ بیٹھا ہوں، انسان ایسا ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آیا۔ یہ صف معمولی نہیں، سمجھو مہربانی، جیسے نئی پہلی دفعہ دنیا میں آیا،
अरे भाई ये तो बड़ी दूर की बात है, घर बैठ के इस घर पे दरूद पढ़ने का कम से कम सवाब ये है, जब जमीन वाले आसमान वालों पे दरूद पढ़ना शुरू करते हैं, आसमान वाले उस पे पढ़ना शुरू कर देते हैं। इस घर के तो कमालात ही इतने ज्यादा, इस घर की तो करीमी ही इतनी ज्यादा। नहीं क्या कहते हैं परवरदिगार अल्लाह व मलाइकातुहु युसल्लूना अलन नबी, हम क्या कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जल फरज आले मोहम्मद कहते हैं ना। कभी तो दरूद का तर्जुमा भी पढ़ा है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, ऐ अल्लाह तू भेज मोहम्मद और उसकी आल पर हमारी तरफ से दरूद। हम बता रहे होते हैं हम इतने कासिर हैं कि हम तो डायरेक्ट दरूद भी नहीं भेज सकते। आपकी आंखों से निकलने वाली इन खूबसूरत आंसुओं की कसम, आओ इस मजलिस को आखिरी मजलिस समझो। ये नहीं मर जाएंगे, मौत से नहीं डरना। मौत वो मरते हैं जिन्होंने महदी की आने पर उठना ना हो, वो मरते हैं। शुक्रिया अफजल साहब, मेहरबानी बाबा। मैं बिस्मिल्लाह ये सोच के मजलिस पे बैठो, अल्लाह करे आखिरी मजलिस में बादशाह आ जाए, सरदार आ जाए, सरदार आ जाए। बात चल रही थी, मैं बिस्मिल्लाह कर। बाबा शाह जी मेरी तरफ देखना, मैं भी मसाइब नहीं पढ़ा, मैं चाह रहा हूं दो चार बातें और तमहीदी अर्ज करता जाऊं। ये मजालिस हमारे किरदार बदलने के लिए बर्पा की जाती है। क्यों? हम सलाम कर रहे होते हैं 61 हिजरी वाले हुर को, वो अलैहि सलाम है, वो अलैहि सलाम रहेगा। हम सलाम कर रहे होते हैं हबीब इब्ने मज़ाहिब को, वो अलैहि सलाम है, वो अलैहि सलाम रहेगा। लेकिन हुर और हबीब हमसे पूछते हैं हम तो हैं, तुम क्या हो? इसी मकसद के लिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। अगर मैं कहूं मेरे आने का मकसद इसी बात में छुपा है तो गलत नहीं है। मैं इसलिए आया हूं, हम क्या हैं, हम कहां खड़े हैं, कब हम बदलेंगे, जब हम इस इबादत को या इस जैसी इबादत को खलूस के साथ साथ अंजाम दें। खलूस कैसा? नहीं ऐसे बात नहीं पहुंची। जब देखना मेरी तरफ, आप तक आवाज पहुंचेगी। आपका बच्चा मेरी तरफ देखना, यार मेरी तरफ देखना, आपका बच्चा मेरी तरफ देखना, भाई इधर देखना। आपका बच्चा आपसे तकाजा करता है मुझे ये चाहिए। आप उठते हैं, अपनी जेब से पैसे निकालते हैं, वहां सोचते भी नहीं नुकसान क्या होगा, फायदा क्या होगा, सोचते हैं नहीं। बच्चा प्यारा लगता है, प्यार सवाल नहीं करने देता। कोई दुनिया का बाप लिख के दे सकता है जिस बच्चे की मैं परवरिश कर रहा हूं बड़ा होके मेरे लिए भी ताबेदार बनेगा? कोई भी नहीं। फिर भी मोहब्बत कहती है करता जा, नतीजा ना देख करता जा। तेरे साथ क्या करेगा छोड़ दे, तू बस करता जा। तुझे क्या मिलेगा छोड़ दे, तू बस करता जा। अपनी औलाद से इतनी मोहब्बत है, आले मोहम्मद से शर्त पे मोहब्बत। शाजी शराइत पे मोहब्बत है। क्या हैं मौला हमें देगा क्या, हमें मिलेगा क्या? नहीं, यही अर्ज खड़ा कर रहा हूं आपके खिदमत में। ये छोड़ दो कहने, ये छोड़ दो सवाल, ये छोड़ दो लिस्टें पेश करनी, हमें देगा क्या, हमें मिलेगा क्या। तुम्हारे पास कायनात की बहुत बड़ी कीमती चीज है जिसका तुम्हें इदराक नहीं। अगर मेरी बात नहीं पहुंची तो मैं तुम्हें छठे इमाम का एक छोटी सी बात वाकये के सूरत में सुनाता हूं। बादशाह तशरीफ फरमा है, तुम्हारे छठे इमाम मौला जाफर सादिक अलैहिस्सलाम सरकार तशरीफ फरमा। सरकार के पास एक बंदा आया, सरकार मेरा सलाम हो यमना रसूलुल्लाह। सरकार ने फरमाया अलैका सलाम। कैसे आना हुआ? सरकार वो मैं ये कहने आया हूं मेरे पास एक वक्त खाने को एक वक्त नहीं। वो सामने दुश्मन का घर है, एक उसके पास गुलाम, कनीजे, ऊंट, बकरियां, भेड़े, ओत हैं। दुश्मन है, बहुत कुछ है। चाहने वाला हूं एक वक्त है एक वक्त नहीं। फरमाते हैं सौदा कर लेते हैं। मौला फरमाते हैं सौदा कर लेते हैं। मौला मैं समझा नहीं, पर मैं उसके पास जो कुछ है तुझे देते हैं, तेरे दिल में हम रहते हैं वो उसे देते। मैंने कहा ना तुम कितने कीमती हो, तुम आम नहीं हो। तेरे दिल में हम रहते हैं, वो उसे दे देते हैं। उसके पास जो कुछ है तुझे दे देते हैं। कहते हैं मौला ये सौदा मंजूर नहीं। फरमाया तुझे ये मंजूर नहीं, हमें वो मंजूर है। अफजल शाह जी मैं जुमला की नजर करने लगा हूं। सरकार ने यहाँ एक बहुत कीमती जुमला फरमाया। सरकार फरमाते हमारा चाहने वाला वो है जो हमारी रजा पे राजी रहे।
ہماری رضا پہ راضی رہے. آگے سائل سوال کرتا ہے. میں مہربانی شکریہ ادا کرتا ہوں باہر موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے سننے والے واجب الاحترام. آگے سائل شکریہ ادا کر کے کہتے ہیں آقا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا اگر ہماری رضا پہ راضی رہے تو محشر والے دن تمہارا جواب اللہ کو ہم دیں گے، ورنہ اپنا جواب تم خود دو گے. میری سرکار نے بات میری جہاں سے چلی تھی، میری سرکار نے فرمایا من غشا فلیسا منا. جس نے ملاوٹ کی، جس دور میں ملاوٹ کی، جب ملاوٹ کی، جو ملاوٹ کی، وہ ہم میں سے نہیں. ہمارے پاکستان لیول پہ دودھ کی دکانوں کے بورڈ پر لکھ دیا گیا دودھ بیچنے کے لیے کہ من غشا فلیسا منا، یہ کہہ کر کہ شاید میرا دودھ زیادہ بک جائے، جلدی بک جائے، بہت بک جائے. محمد نے 1400 سال پہلے گوالوں کے لیے نہیں فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ محسن ہے. میرے بادشاہ نے تھک گیا ہو، میرے تو تھک گیا ہو. میں بسم اللہ افضال شاہ جی، میری سرکار نے میں علمی گفتگو، عرفانی گفتگو، عرفان کے موتی ان کی جھولیوں میں ڈالنا چاہتا ہوں. شاہ جی ایہو جی ممبر تے نہیں لبدی، ایہو جی گفتگو ممبر تے نہیں لبدی. بسم اللہ. من غشا فلیسا منا. میں تو دیکھنا کھول کے پڑھو. میں بسم اللہ. من غشا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. سرکار سے کہتے ہیں سرکار آپ کا ہر فرمان ہمارے لیے ماند قرآن ہے. آپ نے جو فرما دیا وہ حق ہے. اس کا مطلب جس نے ملاوٹ کی وہ آپ سے نہیں. اس کا مطلب کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے ملاوٹ نہیں کی وہ اور آپ سے ہیں. بڑے آرام کے ساتھ جوانوں تک بھی میرا میسج پہنچ. سرکار کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے ملاوٹ نہیں کی وہ آپ سے ہیں. سرکار ہمیں تاریخ کی جانب لے چلیں. ہماری آپ کی یہ حدیث جو ہم تک پہنچی ہمیں تو سمجھ نہیں آئے گی جب تک اس کی حقیقت تک نہ پہنچے. پر میں تم غور کرو، سلمان کو ہم نے کہا تھا سلمان نو منا، سلمان ہم سے ہے، سلمان ہم سے ہے. سرکار کیا کمال کہا، اس میں ملاوٹ نہیں، اس میں کھوٹ نہیں، یہ صاف ستھرا ہے، یہ شفاف ہے، یہ آئینے کی طرح صاف ہے، اس میں ملاوٹ نہیں. سرکار ملاوٹ سے کیا مراد ہے؟ فرمایا پورے جسم میں ایک دل ہے جو ہمارے بیٹھنے کی جگہ ہے. سلام ہے سلمان کو کہ جو دل میں صرف ہمیں بٹھاتے اور کسی کو نہیں بٹھاتے. سرکار یہ اعزاز صرف سلمان کے لیے ہے. جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، جس نے نہیں کی وہ آپ سے ہے. صرف اعزاز سلمان کے لیے ہے. فرمانے لگے نہیں، جس دور میں اگر یہ اعزاز صرف سلمان کے لیے ہوتا تو میں حدیث کو ختم کر دیتا. میں نے حدیث کو جاری ہی اس لیے رکھا کہ ہر دور میں کوئی نہ کوئی شاید سلمان کی خوشبو بن جائے. نہیں بندے پریشان بیٹھے ہیں، سفر کی مجلس سے ایام آزاد چل رہے ہیں، کربلا چلتے ہے دل چلیں کربلا. ایک ایک عاشق حسین کا معیار یہی ہے، ذرہ برابر بھی ان میں لالچ نہیں ہے، صاف ستھرے ہیں، شفاف ہیں، ملاوٹ نہیں. کیونکہ سردار نے جب کہا نا جنت لے لو، انہوں نے کہا آقا جنت لے لی ہم بھی ملاوٹ والے ہو جائیں. بابا افضال شاہ شاید میں کسی تک آپ کی، ہم بھی اگر ان سے محبت کا صلہ مانگ گئے ہم میں بھی ملاوٹ ہو گئی. خالص کا معیار تو اور ہوتا ہے. کیا بات ہے سید. میں نے کہا سرکار نے نہیں فرمایا کوئی گل نہیں، کوئی بچے معصوم. آپ کے لیے تو سرکار نے نہیں فرمایا کہ 72 بھی مجھ سے ہیں. کہنے لگے غور کرو، آج بھی ہم تمہیں جنت نہیں ملیں گے، ہمیں ڈھونڈنا چاہو. متر دیکھنا بیٹا، مائیں بہنیں بیٹیاں گزر رہی ہیں، یہی تو ملاوٹ سے پاک زندگی ہے. مومن بھی ہو، وفادار بھی ہو، عاشق بھی ہو، آنکھیں بھی پاک ہوں. شاہ جی بزرگ ہیں، تائید کیجئے جتنے بیٹھے ہو. مولا کی عزت کی قسم، وہ مومن نہیں جو غازی کے علم کو بھی دیکھتا ہو اور عورتوں کو بھی دیکھتا ہو. یہ معیار مومن ہی نہیں، یہ ملاوٹ ہے. شاہ جی آپ سخت جملہ کہہ رہے ہیں، میں محبت والا جملہ کہہ رہا ہوں. یہ ملاوٹ ہے اور ملاوٹ والی چیز خالص نہیں ہوتی. یہ آنکھیں کس کی امانت ہے؟ پڑھ کے دیکھو، تمہارے زمانے کے امام کا لقب ہے الغریم. کائنات کا ذرہ ذرہ جس کا مقروض ہو، ذرہ ذرہ
سر سے لے کر پاؤں تک ہر ذی روح محمد اور اس کے گھرانے کا مقروض ہے۔ اچھا افضل شاہ جی، کسی بندے نے قرضہ دینا ہو سر اٹھا کے چلتا ہے یا جھکا کے؟ اوئے ہوئے ہوئے اوئے ہوئے ہوئے، مہربانی سر نیما کرتا ہے بابا جی، تو پھر ساڑھا بھی تو سر نیما ہونا چاہیے۔ کیوں کہ مولا نہیں دیکھ رہے؟ نہیں، امام فرماتے جہاں تم اکیلے ہوتے ہو، تمہارے زمانے کے امام کا فرمان ہے، جہاں تم اکیلے ہوتے ہو اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھا کرو، دوسرا میں ہوتا ہوں۔ نہیں، بات چند بندوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا، ساتھ لے کے سفر کرو۔ شکریہ ریمنڈ، نہیں ساتھ لے کے سفر کروں گا انشاءاللہ، مل کے نعرہ لگاؤ گے۔ نماز ابھی پڑھ کے بیٹھے ہو، پڑھی ہے نا ماشاءاللہ ظہر کی نماز، ظہرین پڑھی ہے؟ نماز کے بعد صبح کی بھی ماشاءاللہ پڑھی ہوگی، نہیں ہنسنا نہیں، پریشان نہیں ہونا، پڑھی ہے نماز انشاءاللہ، اگر باہر نہیں مسجد میں نہیں تو گھر میں تو پڑھتے ہونا۔ میرے سے فورم ٹی وی پہ لندن بیٹھا ہوں، اکثر ایلیویٹ ٹی وی پہ میرے خطاب چلتے ہیں، وہاں لوگ سوال کرتے ہیں شیعہ قوم نماز بھی پڑھتی، میں ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہوں نہیں الحمدللہ میری قوم نماز پڑھتی ہے۔ کہتے ہیں جی اس کی دلیل، میں نے کہا میری قوم کو پتہ ہے نماز بہترین ذریعہ ہے اللہ سے مہدی کو لینے کا۔ بہت شکریہ، مہربانی، نماز کوشش کیا کرو، ضرور ادا کیا کرو، نماز کی کوتاہی نہ کیا کرو، تاکہ کسی کو کہنے کا موقع نہ ملے کہ شیعہ بے نمازی ہے۔ پتہ ہے اور کیا فائدہ ہوگا نماز کا؟ کوئی بتاتا جاؤ، نماز کے بعد کیا کرتے ہو؟ پوری نماز شاہ جی نیت سے شروع ہوتی ہے، تکبیرۃ الاحرام، قیام، رکوع، سجدہ، نماز مکمل، دوسری رکعت، تیسری رکعت یا چوتھی رکعت 4 پڑھی مکمل کر لی، تشہد وغیرہ مکمل کر لیا، اس کے بعد آپ کھڑے ہو جاتے ہو۔ آپ اپنی نماز نامکمل سمجھتے ہو جب تک سلام نہ پڑھو۔ پڑھتے ہو نا، کہاں سے سلام شروع ہوتا ہے؟ السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، پھر گھوم جاتے ہو کربلا، قازمین، نجف، گھومتے ہوئے پھر واپس آتے ہو، پھر کعبے کی طرف، رخ تمہارا نیچے ہو جاتا ہے، سر تمہارا جھک جاتا ہے، کمر تمہاری جھک جاتی ہے، زمانے کے امام کو کہہ رہے ہوتے ہو السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا مظہر الایمان، بے مہربانی السلام علیکم یا قامی الکفر و طغیان، السلام علیکم یا دافع الظلم والعدوان۔ اللہ مان، اللہ مہربانی، بہت شکریہ کرتے ہو نا، کتنا جھک جاتے ہو، غور کیا کرو، مقام امام زمانہ ادھر سے پتہ چلتا ہے۔ السلام علیکم نبی اللہ پڑھتے ہوئے نہیں جھکتے، السلام علیکم رسول اللہ پڑھتے ہوئے نہیں جھکتے، سلام ضرور کرتے ہیں، کربلا جائیں رخ موڑے ہمارا نہیں جھکتے، قازمین رخ موڑے نہیں جھکتے، جو ہی مہدی کے لیے آئیں جھک۔ اس سلام کی آخری حقیقت پہ غور کرنا، السلام علیکم یا صاحب العصر والامر زمان، الامان 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 من فتنت زمان، من جور زمان، من شر شیطان۔ کہتے ہو نا؟ کبھی مطلب بھی پوچھا ہے کسی سے؟ نہیں، مطلب نہ پہنچا بات نہیں پہنچے گی، پہلے سلام کا مطلب سمجھا۔ شاہ جی کبھی ریمنڈ موقع ملا پھر ذکر کا واضح کروں گا شریک القرآن کا کیا مطلب ہے، خدا جانتا ہے، فیصلہ کرنا پڑے گا مہدی قرآن کا شریک ہے یا قرآن مہدی کا شریک القرآن۔ بہت گہرا موضوع ہے، مظہر الایمان۔ جس سے پوچھو نا بھئی ایماندار ہو کہتا جی میرے سے بڑا ایمان، کسی کو کہہ دو نا بھئی ایمان تو بندے ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن کیسے پتہ چلے گا بندہ ایمان کے کس درجے پہ ہے؟ یقیناً مظہر الایمان ہی بتائے گا نا۔ شاہ جی میں تو ایک کلیہ دینے لگا ہوں ریمنڈ کو، یہ تو مجھے ریمنڈ آنے نہیں دے گا، ریمنڈ یا پھر انشاءاللہ چکر لگتے رہیں گے۔ ایمان کی عزت کی قسم، آج ہر مومن کے اوپر لازم ہے کہ وہ رات کو اٹھ کے اپنے آپ کو بادشاہ کی خدمت میں پیش کرے، عرض کرے مولا میں تیرے قابل نہیں، مولا میں نے ابھی تیرے لیے کچھ نہیں کیا، مولا جس طرح حر حسین کے لیے کر گیا، سلمان علی کے لیے کر گیا، ابو بصیر صادق آل محمد کے لیے کر گیا، احمد بن اسحاق بن حسن عسکری کے لیے کر گیا، مولا میں تیرے لیے کچھ نہیں کر سکا، مولا معصیت میں زندگی گزر رہی ہے، احسان فرما مولا یہ سارے مجھے حاضر میت کہہ کے قبر میں ڈال کے چلے جائیں گے، کوئی میرا پرسان حال نہیں ہوگا سوائے تیرے، مولا اس غازی کی علم کے صدقے میرے اوپر نگاہ کر تاکہ میری زندگی بدل جائے۔ ہر مومن پر لازم،
زمان یا امام المنتقم یا امام المنتقم الاجل مل کے یا امام المنتقم نعرہ حیدری بہت شکریہ ریورنڈ مہربانی بادشاہ کو روزانہ اپنے اپنے لیول پہ نہ رہو اپنے میں وہ بھی میرے ہیں وہ بھی میرے ہیں وہ بھی میرے ہیں، کوئی بھی کسی کا نہیں، یہ سب عارضی رشتے ہیں۔ شاہ جی ایک جملہ دے دوں، عرفا فرماتے ہیں زندگی میں اپنا وصیت نامہ خود لکھو، لازمی جس وقت شعور آئے وصیت نامہ خود لکھو۔ عرفا فرماتے ہیں روزانہ کوشش کرنا نماز صبح کے بعد اپنا لکھا ہوا وصیت نامہ پڑھنا، روز پڑھو گے یہ جائیداد اس بیٹے کی، یہ مال اس بیٹے کا، یہ چیز اس بیٹے کی، روزانہ پڑھو گے، غور سے کسی دن ذہن چلا جائے گا سب کچھ تو دے کے جا رہا ہوں میرے لیے کیا بچا ہے، یہ بھی اس کا وہ بھی اس کا وہ بھی اس کا وہ بھی اس کا وہ بھی اس کا میرے لیے کیا بچا ہے۔ اور فرماتے ہیں جب غور کرے گا نا پھر تجھے نظر آئے گا تیرے لیے کچھ نہیں بچا سوائے تیرے امام کے۔ السلام علیکم یا صاحب العصر والامر زمان، ترجمہ سن لو، زمانے کا صاحب، امر کا مالک، تجھ پر ہمارا سلام، سلام کے بعد ہم تیری بارگاہ عرض کرتے ہیں الامان، مطلب یہ ہے پناہ دے، اپنی مرضی کے عالم میں تین سے ترجمہ کرا رہے الامان، پناہ دے، بچا لے، شفقت کر، بہت کمزور ہیں، الامان، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، تین دفعہ، الامان الامان الامان، کن چیزوں سے بابا؟ من فتنت زمان، زمانے کے فتنوں سے، من جوری زمان، زمانے کے جور سے، من شر شیطان، شیطان کے شر سے۔ میں نے جو بات کرنی تھی وہ آپ کرنے لگا، میں نے کہا نا بادشاہ آپ کے قریب قریب ہیں، خالی دعویٰ رہ جاتا اگر دلیل نہ دیتا۔ اب بادشاہ کو کہتے ہو شیطان کے شر سے بچا، ریونڈ میں کھڑے ہو کے مومنین نے کہا مولا شر شیطان، بچا شیطان کے شر سے۔ لاہور میں مومنین نے کہا شیطان کے شر سے بچا، اسی وقت کراچی کے مومنوں نے کہا شیطان کے شر سے بچا، اسی وقت اسلام آباد کے مومنوں نے کہا شیطان کے شر سے بچا، اسی وقت سندھ کے مومنوں نے کہا ہمیں شیطان کے شر سے بچا، اسی وقت خیبر پختونخوا کے مومنوں نے کہا ہمیں شیطان کے شر سے بچا۔ یہ کون ہے؟ ہر جگہ پہ، صرف پاکستان نہیں، امریکہ بھی، کینیڈا بھی، یورپ بھی، ہر ایک کی پکار پہ ہر ایک کو بچا رہا ہے۔ یہ کون ہے؟ اس کا مطلب یہ وہی ہے جو ہر جگہ ہے۔ بڑی گہری بات بابا اللہ سامنے کر گیا۔ یہ کون ہے؟ شاہ جی بڑا اہم ٹاپک ہے، خدا جانتا ہے اگر مومنوں کو ادراک ہو جائے نا ان کا امام ان کے ساتھ ہے، خدا کی قسم بندے گناہ ہی نہ کریں۔ اور امام مظلوم کا فرمان میرے پاس حوالے کے ساتھ یسوع میں سرکار فرماتے ہیں میرا مومن وہ ہے جو گناہ کے قریب نہ جائے۔ اوہو یہ حسین مولا فرماتے ہیں حسین حسین کری جاؤ تے گل جڑی کمن و منو نہ دے پھر حسین حسین کی فائدہ ہے۔ میرا مومن وہ گناہ نہ کرے، گناہ کے قریب نہ جائے۔ اتنی قوتیں روحانی تمہیں ملتی ہیں تمہیں یہ اندازہ ہی نہیں، بچاؤ ان کو۔ غازی کے علم پہ نگاہ کرتے ہو روحانی طاقت، مولا حسین کی سواری پہ سلام کرتے ہو روحانی طاقت، کربلا کی مٹی روز دیکھتے ہو روحانی طاقت۔ میرے خیال ہے آپ کا یہ دل نہیں ہے، چھوڑ دیتے شاہ جی بندے گھبرا گئے، بڑی نئی نئی بات سننے کو مل رہی ہے جی۔ اچھا آؤ، تمہارے پاس روحانی طاقتیں کٹھی ہوتی ہیں، مجلس میں بیٹھتے ہو روحانی طاقتیں، بھلا کیسے؟ جہاں تم بیٹھتے ہو فرشتے تمہارے لیے دعا کرتے ہیں، کتابوں میں نہ پڑھو تو ممبر میں بات ہی نہ کرتا، آل محمد تمہارے لیے دعا کرتے ہیں، مولا تمہارے دائیں بائیں بیٹھے ہیں۔ بندہ ایک اپنے علاقے کے وڈیرے کے پاس بیٹھا ہو تو چوڑا ہو جاتا ہے، کائنات کے مالکوں کے ساتھ بیٹھا ہو تو کیا ہوا؟ نہیں شاہ جی آپ نے بھی سنی ہوگی، افضل شاہ جی سب نے تقریباً موالیوں نے سنی ہوگی، مجلس عزا شروع نہیں ہوتی، اللہ کا حکم ہوتا ہے فرشتوں کو پروں سے صفائی کرو۔ ایسے ہے
कहीं कोई छोटी से छोटी रिवायत मुझे मकतब जाफरिया की कुतुब में दिखाओ कि अभी नमाज शुरू ना हुई हो, फरिश्तों को ड्यूटी हो सफाई करना। मजलिस हुसैन का क्या कमाल है, अभी शुरू नहीं होती ड्यूटी, फरिश्ते पूछते हैं परवरदिगार तेरा अमर है, हम परों से सफाई करने जा रहे हैं, खास बात है, आवाज आती हाँ मेरे 14 ने बैठ रहा है। जहाँ 14 करीब बैठे हो वो क्या कोई थोड़ा करम होता है? खुदा जानते तुम यहाँ से जब उठ के जाते हो अपने आप को रूहानी तौर पे हल्का फुल्का महसूस कर, ऐसे है ना, रो के जाते हो, अली अली करके जाते हो, बस यही कमाल किया करो, अगली मजलिस तक गुनाह ना हो, तुम हल्के फुल्के रहोगे। और रायविंड में तुम्हें ये भी कुलिया देता जाऊं, अगर तुमने अपने आप को बचा लिया, अगर तुमने गाजी के आलम को देखने के बाद कायनात की कोई हराम चीज न देखी, यकीन जानना कोई भी बंदा परेशान हो, कहना मैं अली का मलंग हूं, मैं चलता हूं दुआ करूंगा। क्या बात है, किरदार बदलने चाहिए ना, वो मजलिस मजलिस नहीं जो बंदे को और ना बना सके। किरदारों में फर्क ना है, हम जहां बैठे हो 4 मोमेंट, 4 मवाली, 4 हबदार, उसका गिला उसकी गिबत, उसका गिला उसकी गिबत, ये जेब नहीं देता। जो ज़बान दरूद पढ़ती हो, जो ज़बान अली अली करती हो, वो ज़बान गिले नहीं करती है, वो ज़बान ग़ीबतें नहीं करती, वो ज़बान गालियां नहीं देती है। क्यों? वो ज़बान लब्बैक या हुसैन कहती है, वो ज़बान सबील का पानी पीती है, वो ज़बान हुसैन का सदका लंगर खाती है। लब्बैक या हुसैन, 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 नारे हैदरी, या उम्मीद है मैं कुछ ना कुछ आपकी झोलियों में इरफान की मोती डाल के जा रहा हूं। तब्दीली लेके आओ, बदलो अपने आप को, ये छोड़ो वो क्या कर रहे हैं, हमेशा ये देखो मैं क्या कर रहा हूं। तुम्हारे इमाम का फरमान है, यानी फरमाते हैं मैं हूं इमाम अल मुत्तकीन। मौला मुत्तकी कौन होता है? फरमाया मुत्तकी की सबसे बड़ी तारीफ ये है वो लोगों के ऐब पे पर्दा डाले। शाहजी मुत्तकी की तारीफ ये, जो मुत्तकी है उनका इमाम है इमाम अल मुत्तकी। और पूछा गया मौला मुत्तकी की और तारीफ, फरमाया मेरा मुत्तकी वो नहीं जो जन्नत के पीछे भागता हो, मेरा मुत्तकी वो है जिसके पीछे जन्नत भागती है। मेरा मुत्तकी वो जिसके पीछे जन्नत। बस आओ बदलो अपने आप को, बदलो अपने किरदार, बदलो अपने गुफ्तान, छोड़ दो गीबत की गिले टेंशनें परेशानियां छोड़ दो, जितनी बड़ी परेशानी है मुसल्ला बिछाओ, 2 रकात नमाज हदी इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम पढ़ो, सरकार से बातें करो, सरकार से कहो मौला तेरे होते हुए हम किसको कहें, तो मौजूद है, तेरे होते हम किसको कहें अपना मसला, मौला तो है ना, बादशाह तेरे सपुर्द है, देखो कैसे मसले हल नहीं होते। फिर भी यकीन अगर कम हो फिर खत लिखो, अरीजा लिखो, आटे में डालो, पानी में फेंको। आज तक मेरी कौम को ये नहीं समझ आई, आटे में डाल के पानी में फेंका गया अरीजा इमाम को पता है, हमारे हालात का इमाम को नहीं पता। ओहो, इतना यकीन है जो खत लिख रहे हैं वो हमारे इमाम को पता है, कहाँ पड़ा है। शाहजी क्या सरकार का यहाँ कमाल में इजहार करूं, खुदा जानता है पूरी दुनिया में करोड़ों लोग खत लिखते हैं, अरीजा लिखते हैं इमाम, कोई समंदर में फेंकता है, कोई दरिया में फेंकता है, कोई नहर में फेंकता है। यही तो कमाल है जमाने का इमाम का, 1 साल में पढ़ता भी है, उठाता भी है, जवाब भी दे। और खुशबू है हबीब की, खुशबू है। बुजुर्गों को चाहिए अपना सब्र बढ़ाए, जवानों को चाहिए अपनी पाकीज़गी बढ़ाए, बच्चों को चाहिए अपना अदब बढ़ाए, मेरी पर्दादार माएं बहनें बेटियों को चाहिए वो शुक्र बढ़ाए। रोने धोने से कुछ बनता है? ये नहीं आज वो नहीं, ये नहीं, ये जिंदगी है।
اس کو زندگی کہتے ہیں. آج یہ نہیں اس کے گھر 2 کمرے ہیں تو میرے گھر 3 کمرے کیوں نہیں ہے, میرے گھر 3 ہے تو اس کے گھر 4 کیوں نہیں, میرے گھر تھوڑے کپڑے ہیں اس کے گھر. ان چیزوں سے کچھ بھی نہیں بنتا. حق یہ بنتا تھا ماں باپ اپنے گھر میں روزانہ بحث کرتے, ہمارے پاس ابھی ہور تیار نہیں ہوا, ہمارے پاس جان تیار نہیں ہوا. یہ معیار تھا. ان چیزوں کو رو رہے ہیں جن کے رونے کا فائدہ ہی نہیں ہے. اس لیے تو کہا گیا حق پہ رو تاکہ تمہیں حق مل جائے, باطل پہ رو گے نہ حق ملے گا, ساری زندگی روتے ہی رہو گے. شاہ جی بس کافی ہے. ایک جملہ صرف میں نے آگے جانا ہے, مصروفیت ہے, پڑھنا ہے مجلس. صرف ایک جملہ. ایک نعرہ لگاتے ہو حق کا سیدھا, لگاتے ہو نا, میں بڑے آرام سے پڑھ رہا ہوں. حق کا سیدھا راستہ. راستے کس لیے ہوتے ہیں بابا افضال شاہ؟ راستے بھائی کس لیے ہوتے ہیں؟ شاباش, شکریہ, ریونڈ میں مشکور. راجہ جن کیا بات ہے. کس لیے ہوتے ہیں؟ منزل پہ لے جانے کے لیے. حق کا سیدھا راستہ. کبھی ہم نے کہا حق کی سیدھی منزل؟ کیا کہا؟ حق کا سیدھا راستہ. بات نہیں سمجھا پایا, مثال کے ذریعے سمجھاتا. لاہور سے چلا, کہنے لگے سید کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا رائیونڈ راجہ جنگ سائٹ پہ. کہنے لگے جی کیا کرنے ہیں؟ میں نے کہا حیدری منزل پہ پہنچ رہے ہیں, امام کا ذکر کرنا ہے, مومنوں کی زیارت کرنی ہے, مولا کا ذکر سنا کے میں واپس آ جاؤں. کہنے لگے جی ٹھیک ہے بسم اللہ. میں آیا, مجلس نہ پڑھی, ایک لمحے کے لیے فرض کرو یہاں نہ آپ سے ملا نہ مجلس پڑھی. راجہ جنگ رائیونڈ کی ساری گلیوں کے راستے دیکھے, سارے چوکوں کے راستے دیکھے, بازار کے راستے دیکھے, سارے راستے دیکھ کے, گلیوں کے, چوکوں کے, بازاروں کے سارے راستے دیکھ کے واپس پہنچ گیا. کہنے لگے سید کیسا رہا؟ میں نے کہا میں راجہ جنگ رائیونڈ کی گلیوں کے راستے دیکھ آیا, چوکوں کے راستے دیکھ آیا, بازاروں کے راستے دیکھ آیا. کہنے لگے تیرا سید جانا نہ جانا ایک ہے. میں نے کہا کیوں؟ میں گیا نہیں ادھر. کہنے لگے سید تو گیا تھا, منزل پر نہیں پہنچا, راستے میں پھرتا رہا. تو راستوں میں گھومتا رہا, منزل تک نہیں پہنچا. حق کا سیدھا. بھائی مہربانی سلام ہے آپ پہ. آؤ کربلا راستہ دے کے کہتی ہے تلاش کرو اپنی منزل, پہنچو اپنی منزل پر. کون ہے منزل تیری میری؟ سلمان سے پوچھتے ہیں, سلمان میں مکمل کرنے لگا, حیدری صاحب اتنا ہی کافی سمجھیے گا. سلمان تیری منزل؟ کہنے لگا یا علی. 72 تمہاری منزل؟ کہنے لگے یا حسین. میں نے کہا ہے 72 تم نے علی چھوڑ دی, ولایت علی چھوڑ دی, اللہ چھوڑ دیا, محمد چھوڑ دیا؟ کہنے لگے نہیں, حسین میں اللہ ہے, حسین محمد کا چہرہ ہے. اور اگر ہمارے پاس ولایت نہ ہوتی ہم بھی جنت لے کے چھوڑ کے چلے جاتے. میں نے کہا منزل بدل لی؟ کہنے لگے نہیں, یہ بھی زمانے کا محمد ہے, نام حسین ہے. کچھ عرض کر پایا ہوں؟ تیری میری منزل کون ہے؟ تیری میری منزل کون ہے؟ نہیں بھائی بسم اللہ, کوئی بات میں تو دیکھنا. تیری میری منزل کون ہے بھائی؟ بسم اللہ. تیری میری منزل کون ہے؟ اور بھی بھیج دو 2-3 ذاکر جتنے ہیں ساروں کو ممبر پہ بھیج دو. کوئی نہیں بسم اللہ, ان کا بھی حق بنتا ہے, یہ بھی سنیں, یہ بھی حق وکالت کرے نا. سارے وکیل بنتے ہیں, ہم سب وکیل ہیں نا. کوئی وکیل سیدہ, کوئی وکیل یا علی, کوئی وکیل آل محمد. پھر وکیل سے پوچھو وکیل جس کا کیس لڑتا ہے پیسے کس سے لیتا ہے؟ مہربانی یار, سلام ہے, کیا بات ہے. آپ بھی کیا کریں گے؟ کیا سوچے رہی ہے؟ سید جی بات ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے, 100% ٹھیک ہے, حق ہے. وکیل ہم نے وکالت نہیں کرنی تو کس نے کرنی؟ جس کو زبان عطا ہوئی وہی تو وکالت کرتا ہے. جو عدالت میں بول ہی نہ سکے وہ وکیل تھوڑا ہو. بس میں بات مکمل, مطلب دیکھیے گا. حق کا سیدھا راستہ. کربلا راستہ ہے, بندے کو منزل پہ لے جاتا ہے. تیری میری منزل کا نام ہے امام زمان, صاحب الزمان,
تیری میری منزل کا نام ہے شریک القرآن، تیری میری منزل کا نام ہے کامل کفر و طغیان۔ وہ بادشاہ ہے تیری میری منزل کہ جو آج بھی انتظار کر رہا ہے، منتظر بھی ہے منتظر بھی ہے، کوئی ہے جسے میں حر بناؤں۔ آئے گا تمہارا بادشاہ، اس وقت اللہ کا جب اذن ہوگا۔ اللہ کا اذن کب ہوگا؟ جب امت تیار ہو جائے گی۔ امت کب تیار ہوگی؟ جب امت سے لالچ ختم ہو جائے۔ لالچ بنتی ہے دنیا کے کاموں میں، دین کے کاموں میں لالچ نہیں۔ دنیا کے کاموں میں حق بنتا ہے محنت کی، کچھ نہ کچھ ملنا چاہیے۔ معاملہ جہاں دین کا ہو، مجھے بہت افسوس ہوتا ہے بابا افضال شاہ، میں بات نہیں کرنے لگا تھا، بندے کہتے ہیں ہم سیدہ کی دعا ہے۔ ارے بھائی سیدہ کی دعا کو عباس کہتے ہیں۔ شاید کسی تک بات پہنچ گئی۔ افضال شاہ میں گل کوئی نہیں کرنی تھی، میں بسم اللہ کر۔ کم از کم اگر ہم بھی دعا بننا چاہتے ہیں، ہم بھی کم از کم ایسے تو نہیں بن سکتے، ان کی خوشبو تو بن کے دکھا۔ بندے کہتے ہیں آل محمد کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سے دعا مانگتے ہیں، جرت ہی نہیں کسی بشر کی محمد یا اس کی آل کی نقش قدم پہ چل سکے۔ دعا مانگا کرو، اللہ ہمیں حر کے نقش قدم پہ چلے، ہمیں سلمان کے نقش قدم پہ چلے، ہمیں میسم تمار کے نقش قدم پہ چلے۔ ہو سکتا ہے شاید منزل تک پہنچ جائے۔ بس ایک دعا لے کے آئیں آپ کے لیے، حدیث کے ساتھ دعائے کمیل پڑھتے ہو، پڑھتے رہو خیر و برکت کے لیے۔ مگر پوری مفاتیح الجنان میں واحد دعا ہے جسے دعائے عہد کہتے ہیں، جس کے بارے میں آپ کے چھٹے امام کا فرمان ہے، جو روزانہ دعائے عہد کی تلاوت کرے گا یا کرے گی، میں وعدہ کرتا ہوں وہ مر بھی گیا میرا مہدی اس کی قبر پہ آئے گا۔ بادشاہ قبر پہ آئے گا۔ وہ دعائے عہد ہے، تحفہ ہے، ہر مومن کو ملے گی۔ شرط اس کی یہ ہے وہ لے جو پڑھے، اور کوشش کرنا ترجمہ بھی ساتھ اردو میں لکھوایا ہے تاکہ ترجمے سے پتہ چل جائے چھٹا امام ہم سے کہلوانا کیا چاہتا ہے۔ ہماری سب کی زبان عربی نہیں، اردو ہے، کوشش کرنا۔ میری ڈھیروں دعائیں ہیں حیدری صاحب کے لیے جنہوں نے صف اعزاز بچھائی۔ بادشاہ میں نہیں کہتا مولا تری یہ مجلس قبول کرے، نہ، میری اپنی طبیعت ہے، میرا اپنا مزاج ہے، کیونکہ جب تک میرا مولا قبول نہ کرتا مجلس نہ ہوتی۔ میری دعا ہے صاحب و زمان اس ذکر کو اپنی نصرت پہ شمار کرو۔ جتنے تشریف لائے ہو، پڑھنے والے، سننے والے، مولا آپ سب کی ڈیوٹی کو اپنی نصرت پہ شمار کرو۔ تم اس کائنات کا سب سے بڑا رزق عطا کرے۔ بڑا رزق پیسے نہیں، پوچھا گیا مولا بڑا رزق کیا ہے؟ فرمایا فَأَسْأَلُ اللَّهُ الَّذِي يَكْرَمُ مَقَامَكَ وَأَكْرِمْنِي بِكَ أَن يَرْزُقْنِي طَلَبَ سَارِكَ مَا امام منصور۔ میرا اللہ مجھے کوئی رزق دیتا ہے تو بس ایک ہی رزق دے دے، مجھے مہدی کے لشکر کا سپاہی بنا دے۔ سب سے بڑا رزق مالک تمہیں عطا فرمائے۔ بادشاہ آئیں گے، ہر ایک کی قبر پہ نہیں، ہر نمازی ہر ماتمی کی قبر میں نہیں، ہر مجلسی کی قبر پہ نہیں، اس نمازی کی قبر میں امام آئیں گے جو نماز پڑھ کے بھی کہتا ہوگا اللہ ان مظلوموں کا وارث کب آئے گا، جو ماتم کر کے بھی کہتا ہوگا صدیاں ہو گئیں اس گھر کو اجڑے ہوئے، صدیاں ہو گئیں۔ ہر مومن کا دل کرتا ہے میں عزاداری کرنے، زواری کرنے جاؤں۔ جاتے ہو نا، یہاں کسی بڑے خاندان سے ملنے جاؤ، سب کٹھے ملتے ہیں، یہ چاچے، یہ مامے، یہ وہ۔ کائنات کا شاہی خاندان جب بھی ملنے جاؤ گے کٹھا نہیں ملے گا۔ بکھر گیا یہ گھر، کسی کی قبر کہاں، کسی کی قبر کہاں، کسی کی قبر کہاں، بکھر گیا یہ گھر۔ جو ماتم کر کے بھی ماتمی کہے مولا تیرے گھر کے اجڑنے کا بڑا ارمان ہے۔ مولا کوئی کہاں، کوئی کہاں، کوئی کہاں۔ حیدری صاحب نے چونکہ مجلس کرائی تھی معصومہ کے حوالے سے، دو باتیں صرف معصومہ کی سنانا چاہتا ہوں۔ شہزادی کونین، حسین کے سینے کا تعویذ، غازی عباس کی معصوم آقا ذات ہے۔ بابا افضال شاہ ریورنڈ رہتے ہو، جس علاقے رہتے ہو، مجھے ایک سوال کا جواب ضرور دینا۔
کہیں کوئی عورت مر جائے، بچی مر جائے، بوڑھی مر جائے، مولوی اعلان کر کے کیا کہتا ہے؟ حضرات ایک اعلان سنو، فلانے کی بیٹی مر گئی، فلانے کی بہن مر گئی، فلانے کی ماں مر گئی۔ ایک دفعہ بچپن میں یہ اعلان میں نے بھی سنا تھا، جب میرے ہمسائے کی بچی مر گئی۔ میں نے اپنی ماں سے پوچھا تھا، ماں یہ کون سی بچی مر گئی؟ ماں نے کہا وہ فلاں بچی مر گئی۔ میں نے کہا ماں مولوی نے نام نہیں لیا۔ ماں مجھے کہنے لگی بیٹا غیرت کے نام باہر نہیں لیا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، مہربانی یار، تیری میری اتنی غیرت ہے، محمد کی بیٹیوں کی بھی کوئی غیرت ہے، اس گھر کی بھی کوئی غیرت ہے بابا، مہربانی بابا جی، اللہ اکبر، اس گھر کی بھی غیرت۔ سید سجاد سے پوچھا گیا تھا مولا پورے واقعہ کربلا میں سب سے زیادہ ارمان کہاں ہوا؟ سرکار نے فرمایا دربار لعین میں، جب اس نے پھپھیوں کے نام لیے تھے۔ کوشش کرو حیدری صاحب، آج تو میں نہیں سمجھا پایا، چونکہ اب سمجھا رہا ہوں، اگر پہلے ملاقات تفصیلاً ہو جاتی میں عرض کرتا، یہاں ایک کاغذ لکھ کے رکھا کرو، ہر بانی ممبر پہ کاغذ لکھ کے رکھا کرو۔ اپنی ماں بہن بیٹی کا نام 4 بندوں میں برداشت نہیں کرتے، علی کی بیٹیوں کے نام بھی نہ لیا۔ غیرت کا معاملہ ہے بابا، ادب کا معاملہ ہے بابا، ایمی سید۔ اچھا لگے تو بسم اللہ، نہ اچھا لگے تو آپ کا مقدر، آپ کا نصیب، آپ کی مرضی ہے۔ پڑھنے والوں کو بھی چاہیے کوشش کریں ادب پہ پڑھیں۔ آقا زادی مخدومہ کونین ملکہ کائنات شہزادی کون و مقام، یہ معصومہ زندان میں بیٹھی ہے، رو رو کے کہتی تھی بھائی سجاد صبح سے شام تک روز دیکھتی ہوں، شام کے چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹی چھوٹی بچیاں آتی ہیں، سامنے بازار ہے، خریداری کرتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں، ان کا گھر ہے، ہمیں بھی کبھی رہائی ملے گی؟ یہ معصومہ کہتی تھی بھائی سجاد ہماری ضمانت کرانے والا کوئی بھی نہیں۔ بار بار آ کے کہتی بھائی سجاد ہم اتنے غریب ہو گئے، ہم سے کوئی پوچھتا بھی نہیں تمہیں کوئی چیز ضرورت ہے۔ ایک دن آئی، بسم اللہ، ایک دن آئی شہزادی سید سجاد کے پاس، سرکار رو رہے تھے، بابا کا آخری سجدہ یاد کر کے آئی، کچھ کہنا چاہتی تھی، سرکار فرمانے لگے معصومہ آدھی رات ہو گئی، آرام کا وقت ہے، جا کے لے جاؤ۔ گئی سیدھی ماں کے پاس، ماں کی کیفیت یہ تھی، اصغر کا خون آلود کرتا تھا، ماں بیٹھی جھلا رہی تھی، جیسے لوری دیتے ہیں نا خون آلود کرتا، نیچے ایک چھوٹی سی مٹی کی قبر بنا کے بیٹھی تھی، رو رو کے کہہ لی تھی اصغر وعدہ جو کر کے آئی ہوں، جہاں رہوں گی تیری قبر بھی بناؤں گی، تیرا کرتو بھی ساتھ رکھوں گی۔ ماں سے کچھ کہنا چاہ شہزادی نے، ماں بھی متوجہ تھی اصغر کی، اٹھی پھپھی کے پاس، پاک عالیہ کے پاس، شام کی ملکہ کے پاس، اونا محمد کی اماں کے پاس، علی کی علی بیٹی کے پاس۔ وہاں دیکھا تو وہاں کیفیت اور تھی، وہاں کیفیت یہ تھی، زمین پہ لکھتی تھی عباس، پھر مٹا دیتی تھی، پھر آہستہ آہستہ بولتی تھی عباس۔ دیکھا معصومہ نے، پھپھی بھی متوجہ نہیں ہو رہے، ایک کونے میں جا کے، بس یار میں کافی پڑھ گیا، پڑھنے والے ماشاءاللہ کافی ہیں، ایک کونے میں جا کے شہزادی بیٹھ گئی، رو رو کے بابا سے باتیں کرنے لگی، بابا آپ کے سینے پہ سوتی تھی، بابا ذرا دیکھیں کتنے دن ہو گئے، نہ میرے سے پوچھنے آئے معصومہ تو کس حال میں ہو، بابا یہ دیکھیں شام کی عورتیں تکیوں پہ سوتی ہیں، بابا میں پتھر پہ سوتی ہوں، بابا یہ دیکھیں میں سوتی کہاں ہوں، بابا مجھے کب لینے آؤ گے؟ بابا بابا کرتے شہزادی کی آنکھ لگ گئی، چوئی آنکھ کھلی، بابا بابا کرتے اٹھ بیٹھی، بیویوں نے پوچھا معصومہ کیا ہوا؟ رو کے کہتی ابھی بابا خواب میں آئے، کہنے لگے تھے معصومہ تیری آخری رات ہے، کل میں تجھے لینے آ رہا ہوں، بس تیرے دکھوں کا موسم ختم ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم بقائمہم اجلا۔